ایک سب سے بڑی چیز میں یہاں پر آپ کو بیان کر دوں، آج کے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب اور قمار کا، جس کو جوا کہتے ہیں، اس کا ذکر کیا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ تھوڑی سی تفصیل ہے 1 منٹ کی، اس کو سمجھ لیں۔ یہاں پر سوال یہ کیا گیا کہ اللہ کے نبی بتائیے شراب اور جوا کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ شراب اور جوا کو حرام نہیں بولا۔ کیا بولے اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں گناہ بھی زیادہ ہے، لوگوں کو فائدہ بھی ہے، گناہ بھی ہے اور لوگوں کو فائدہ بھی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کا گناہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے، اس کا گناہ اس کے فائدے سے کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ اب تھوڑی اس کی شان نزول کو سمجھ لیں۔ دیکھیے آپ اسلام کی سیرت کا مطالعہ کر لیجئے، شراب ایک ایسی چیز ہے جس کو انسان کی فطرت اور طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ نفرت کرتی ہے۔ آپ صحابہ اکرام کے اندر سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق اور اس سے پہلے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پوری زندگی آپ دیکھ لیں، ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زندگی دیکھ لیں، حضرت معاذ بن جبل اور عمر بن خطاب جیسے جلیل القدر صحابی آپ زندگی دیکھ لیں، جس وقت شراب کی حرمت کا ذکر نہیں آیا تھا، یہ لوگ اس زمانے کے انہوں نے کبھی شراب کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، نہ اللہ کے نبی نے، نہ ابوبکر نے، نہ حضرت عمر، انہوں نے شراب کو ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ حضرت عمر کے جو بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر، یہ بھی شراب کے عادی، عبد الرحمن بن عوف شراب کے عادی، عبی بن سعد بن وقاص یہ بھی شراب کے عادی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف کیا بولے تھے؟ اس کا گناہ زیادہ ہے۔ اب گناہ زیادہ کیسے ہے، اس کو سمجھ میں کیسے آئے گا؟ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عوف نے دعوت کی، کیا کی؟ دعوت کی، اور دعوت کے اندر صحابہ اکرام نے کھانا وانا کھائے، کھانے کے بعد شراب کی محفل لگی، شراب کی محفل لگی۔ اب شراب کی محفل لگی، نماز کا وقت آیا، کیا آیا؟ نماز کا وقت آیا۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے ایک صحابی کو آگے بڑھایا، وہ صحابی بالکل ٹناڈن تھے، بالکل نشے کے اندر تھے۔ تو جیسے وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، سورہ قل یا ایھا الکافرون کا سورہ پڑھنا شروع کیا، اور اس میں پوری غلطی کر ڈالی، غلطی ایسی کر ڈالی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اس میں جو لا 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 آخر تک جو آیا نا، اس لا کو کیا کر دیے؟ بھول گئے۔ کیوں بھول گئے؟ اس لیے کہ شراب پینے کے بعد آدمی کی عقل کیا ہو جاتی ہے؟ 50 60 70% ختم۔ جتنی زیادہ پینگا اتنی اس کی عقل کیا ہوگی؟ ختم ہوتی رہ جائے گی۔ اور جب عقل جب ختم ہے، کچھ یاد نہیں رہے گا۔ تو انہوں نے پوری صورت کے اندر گڑبڑ کر دی۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں بعد بات آئی تو اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ منع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا۔ کیا حکم آیا؟ کہ جب تم نماز کی حالت میں ہو، اس وقت تم نشہ مت کرو۔ تم جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ ہو۔ 5ویں پارے میں اس کا مکمل تذکرہ آنے والا ہے۔ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو کہاں نہ آؤ؟ تو صحابہ اکرام نشے کی حالت میں ہوتے تھے تو نماز کو نہیں جاتے تھے، مسجد میں ہی نہیں جاتے تھے۔ پھر کیا ہو گیا؟ ایک صحابی ہے حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کیا کی؟ ان کے گھر پہ دعوت کی، سارے صحابہ اکرام آئے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ آئے، بیٹھے، شراب کی محفل لگی، انصاری صحابی بھی تھے اس کے اندر۔ شراب کی محفل لگی تو حضرت سعد بن وقاص شعر اور شاعری کرنے لگے، اور عرب کی شعر شاعری بڑی مشہور ہے۔ عرب کی شعر شاعری کے اندر اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کی بڑائی بہت زیادہ ہوتی تھی۔ سعد بن وقاص اپنے خاندان کی اور قبیلے کی بڑائی کے اندر اشعار پڑھ رہے۔ اب یہ اپنے خاندان کی بڑائی کر رہے ہیں، ایک انصاری صحابی تھے، ان کو غصہ آ گیا۔ کیا آ گیا؟ کہ تو خود اپنی بہت بڑائی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اونٹ کا جو جبڑا ہوتا ہے نا، جبڑے کی ایک ہڈی ہوتی ہے، یا کہ جبڑے کی ایک ہڈی تھی، اتنی بڑی ہڈی ہوتی ہے، اس جبڑے کی ہڈی سے سعد بن وقاص کے سر کے اوپر زور سے مارا، اتنا زور سے مارا کہ ان کا سر پھٹ گیا اور بہت شدید زخم آیا، اتنا بڑا زخم آیا۔ اب یہ معاملہ ہو گیا رات میں، صبح کو ان کا نشہ وغیرہ اتر گیا، اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے۔ اللہ کے نبی نے معاملے کو سن کر دعا کی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، کہ اللہ اب شراب کے بارے میں اللہ ایک دم واضح اور شافی بیان ہم کو بتا دے۔ پھر یہ حکم نازل ہوا جو ابھی سورہ مائدہ میں آنے والا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ یہ آپ کو ابھی سورہ مائدہ جو آئیں گی 6 پارے کے اندر انشاءاللہ وہاں پر یہ تذکرہ آئے گا۔ اب ہوا کیا؟ جیسے یہ حکم نازل ہوا، اب صحابہ اکرام کی کنڈیشن دی کہ کیا ہوا؟ جیسے یہ حکم نازل ہوا، صحابہ اکرام کے پاس جس حالت میں جیسی شراب تھی اس کو پھینکنا چالو کر ڈالے، اور اللہ کے نبی نے ایک حکم عام کر دیا، جس کے پاس جتنی شراب ہے نا، ایک جگہ بتا دی، جیسے جوروا ناکا
ایسا پونانا کا ایک جگہ بتا دی, وہاں ساری شراب لا کر کیا کرو, جمع کرو, اور جتنے برتن, مشکے, پیالے, کیا بولتے اس کو, پیمانے, سرائی, جتنے سب توڑ ڈالو. یہ جب حکم آیا, عبداللہ بن عمر, حضرت عمر کے جو بیٹے عبداللہ بن عمر, ان کے ہاتھ میں اس وقت شراب کا پیالہ تھا, جیسے حکم سنا ویسے توڑا, ویسے کیا کرا, توڑا. اور بہت سارے صحابہ کے گھروں کے اندر بڑے بڑے مٹکے تھے, جیسے حکم سنا مٹکوں کو توڑے اور گلی کے اندر بہانا شروع کر دی. اور کچھ صحابہ کرام بعد زیادہ تعداد میں تھے, تو انہوں نے اونٹوں کے اوپر لاد کر اس کو کیا کرا, جہاں اللہ کے نبی نے بتائے تھے اس مقام کے اوپر لا کر اس کو جمع کیا. پھر اللہ کے نبی خود گئے, خود جانے کے بعد سارے مشکدوں کو, جتنے شراب کے برتن تھے, برتنوں کو بھی توڑ دیا. حالانکہ برتن استعمال میں آ سکتے تھے, پر وہ چیز ایسی کہ بندہ جب اس کو دیکھتا ہے نا تو پھر وہ چیز کی یاد آتی ہے. کیا تھی, جیسے بھائی ہمارے یہاں بھی کچھ نشے کرنے والے کچھ نشہ نہیں کر, پر بازو والا کچھ کھا رہا ہے تو اس کی خوشبو سے طلب زندہ ہو جاتی ہے. تو اس کے برتنوں کو ہی اللہ کے نبی نے توڑ دیا. ایک صحابی, وہ صحابی شراب کے بزنس مین تھے, ملک شام سے شراب لاتے تھے اور مدینہ کے اندر بیچتے تھے. جس وقت یہ حکم ہوا, یہ سب شراب کی جب ندیاں بہ رہی تھی, وہ صحابی ملک شام میں تھے. اب وہ جب آئے, اپنا پیسہ لے کر گئے تھے, پیسہ لے کر گئے تھے, اور شراب کا مال لے کر آ رہے تھے, شراب کا مال. اب راستے میں جب آئے تو کچھ صحابہ کرام ان کو خبر دی, بھائی شراب کی حرمت نازل ہو گئی. وہ جس مقام پر تھے وہاں ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا, پہاڑ, اس پہاڑ کے اوپر چڑھے اور جتنے بڑے بڑے مشکدے تھے سب کو توڑ کر کیا کر دیا, ادھر ہی بہا دیا. اور صبح اللہ کے نبی کی خدمت میں اور کہا کہ اللہ کے نبی, میرے اس مال کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. اللہ کے نبی نے اس کو دعا دی کہ تم نے بہت اچھا کام کیا, تم نے بہت اچھا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے اتنا ہزاروں لاکھوں درہم دینار اس کے اندر لگایا ہوں, میرے مال راس المال کا کیا نہیں دیکھا. حکم آیا, ختم کر دیا. اللہ کے نبی نے وہ کیا کر دی, دعا دی. لکھا ہے مفسرین نے کہ مدینہ کے اندر شراب ایسی بہہ گئی تھی کہ جب اگلے سال جب بارش ہوئی نا, تو بارش کی وجہ جب زمین جب تھوڑی سی گیلی ہوئی نا, تو گیلی ہونے کی وجہ سے زمین سے شراب کی خوشبو آ رہی تھی. اب سوچو کتنی شراب صحابہ اکرام نے بہا دی. اس کے بعد پھر علماء اکرام نے شراب کی بہت ساری برائیاں بیان کی ہے. بہرحال آگے اس کا تذکرہ آئے گا, وہاں پر بیان کیا جائے گا انشاءاللہ. اور بھی یہ جو سورہ ہے سورہ بقرہ, بہت سارے مسائل آج بیان کیے گئے ہیں, وقت زیادہ نہیں ہے, کچھ موٹے موٹے مسئلے آپ کو بیان کر دوں. اس سورت کے 11ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کوئی مسلمان مرد غیر مسلم عورت سے نکاح نہ کرے.